السلام علیکم، میں ہوں شانوز بخاری اور آج میں نئے ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سول سرونٹ END رولز 2020 اس میں تبدیلی کا نفاذ ہوا ہے اور پرائم منسٹر نے بدھ کے روز اس پر اپنے دستخط کر دیے ہیں، اور یہ رول کیا ہیں آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سول سرونٹ END رولز 2020 ول ہیلپ ان انکریزنگ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن۔ سول سرونٹ اور قواعد 2020 کارکردگی اور نظم و ضبط کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ Prime Minister Imran Khan on Wednesday approved new rules for civil servants in the country in order to ensure transparent and effective internal accountability۔ یعنی شفاف اور مؤثر داخلی احتساب کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کے روز ملک میں سرکاری ملازمین کے لیے نئے ضوابط کی منظوری دی ہے۔ To speed up the process, the tier of the authorized officer has been eliminated, leaving two tier, the authority and inquiry officer or committee. The new two-tier process is accepted to resolve the issue of decision regarding disciplinary proceeding at a lower level by having the authorized officer handling out minor penalties without seeking approval of the authority. اس عمل کو تیز کرنے کے لیے مجاز افسر کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے، جس سے دو درجے باقی رہ گئے ہیں، یعنی اتھارٹی اور انکوائری آفیسر یا کمیٹی۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ اس نئے درجے کے عمل میں مجاز آفیسر کے پاس اتھارٹی کی منظوری حاصل کیے بغیر وہ معمولی سزائیں دے سکتا ہے یا معمولی جرمانے کی فراہمی کے لیے نچلی سطح پر تعبیدی کارروائی سے متعلقہ فیصلوں کے معاملے کو حل کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ Timelines have also been introduced at every step of the proceeding, with maximum 14 days given to submit report to charge leveled. The time for completion of inquiry has been set 60 days, with 30 days given to the authority to decide on the case. Previously, no fixed time frame to conclude the proceeding was available, and hence cases lingered on for extended period of time. The opportunity for a personal hearing will also now be provided by the authority, and as a first, the option for a plea bargain and voluntary return has been included in the definition of the misconduct. کارروائی کے ہر مرحلے میں ٹائم لائن بھی متعارف کرائی گئی ہے، جس سے لگائے گئے الزامات کا جواب پیش کرنے میں زیادہ سے زیادہ 14 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ انکوائری کی تکمیل کا وقت 60 دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اتھارٹی کو 30 دن کا مزید وقت دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کارروائی کے اختتام کے لیے کوئی مقررہ میعاد نہیں تھی، اور اسی وجہ سے مقدمات کی مدت میں توسیع ہوتی رہتی تھی۔ ذاتی سماعت کا بھی اب اتھارٹی کے ذریعے حق فراہم کیا گیا ہے۔ پہلے کے طور پر جب یہ آپشن نہیں تھا پلی بارگیننگ کا، یعنی کہ پیسے واپس کر سکتا ہے اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے، تو رضاکارانہ طور پر بھی واپسی کے آپشن کو شامل رکھا گیا ہے اس نئے رولز میں۔ Procedural issues relating to the provision of record slickness on part of departmental representative, suspension proceeding against officer on deputation, leave, scholarship, etc. have been clearly provided. The establishment division has now been authorized to issue subsidiary instructions or clarification to avoid delay. ریکارڈ کی فراہمی محکمانہ نمائندوں کی طرف سے سست روی، متعلی، ڈیپوٹیشن، رخصت، اسکالرشپ پر افسروں کے خلاف کارروائی وغیرہ سب سے متعلق قانون معاملات واضح طور پر مہیا کر دیے گئے ہیں۔ تاخیر سے بچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اب ماتحت اداروں کی ہدایت یا وضاحت جاری کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ The new rules also stated that in case a PAS or PS officer is posted in a province, 2 months will be given to the provincial chief secretary for submitting a fact-finding report, failing which the establishment division can proceed on its own. نئے قواعد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے میں PAS یا PSP آفیسر تعینات ہے تو حقائق سے متعلقہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے صوبائی چیف سیکرٹری کو 2 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ اس میں اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود ہی کارروائی کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے اور حکومت کے سے نئے رول جو END میں ان کو اضافہ کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔